دوستو اسرائیل دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک میں سے ایک ہے، لیکن اس کا شمار دنیا کے سب سے طاقتور ممالک میں سے ہوتا ہے۔ اسرائیل چاروں طرف سے دشمن ممالک سے گھرا ہوا ہے، اور یہ دشمن بھی ایسے ہیں کہ موقع ملتے ہی اسرائیل کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ دوستو 1948 میں اسرائیل پہلی دفعہ دنیا کے نقشے میں آیا۔ دوستو اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ملک سے کافی محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے آج اسرائیل سعودیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اسرائیل کی ایسی حیرت انگیز باتیں جن کو جان کے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ دوستو اسرائیلی قوم ایک شیطانی قوم ہے، ان کے بارے میں بات کرنا بھی گناہ ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن میں جو آپ کو نالج دے رہا ہوں یہ سب انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے انٹرنیٹ سے لی اور آپ تک اس نالج کو فارورڈ کر رہا ہوں۔ شیطانی قوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ دوستو اسرائیل 24 مئی 1948 کو دنیا کے نقشے میں آیا۔ اسرائیل مذہب کے حساب سے یہودی ملک ہے۔ اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے فوراً اسرائیلی نیشنلٹی مل جاتی ہے، اور نیشنلٹی ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب چاہے اسرائیل میں جا کے رہ سکتا ہے اور واپس بھی آ سکتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اسرائیل اپنے ماننے والے لوگوں کا کتنا خیال رکھتا ہے، چاہے وہ شیطانی مذہب ہے اور ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ دوستو اسرائیل کی زبان ہے ہبڈیو زبان کا خاتمہ بہت پہلے ہی ہو چکا ہے اور اسے سیکھنے والا بھی کوئی نہیں بتاتا، لیکن جب اسرائیل دوبارہ سے نقشے میں آیا تو یہودیوں نے دوبارہ سے متعارف کراتے ہوئے اسے قومی زبان بنایا۔ دوستو اسرائیل کی کل آبادی 92 لاکھ ہے۔ دیکھا جائے تو یہ آبادی کسی بھی ملک سے بہت کم ہے۔ دوستو اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں کوئی مرد ہو یا عورت دونوں کو ہی ملٹری ٹریننگ دی جاتی ہے، اور وہ شہری چاہے پرائم منسٹر کا بیٹا یا بیٹی ہی کیوں نہ ہو اسے بھی ملٹری ٹریننگ دی جاتی ہے۔ 15 سال کی عمر میں ہی اسکول کی پڑھائی ختم کرنے کے بعد انہیں ملٹری جوائن کرنی پڑتی ہے۔ دوستو اسرائیل کے قانون کے مطابق لڑکیوں کو 2 سال اور لڑکوں کو 3 سال تک ملٹری ٹریننگ دی جاتی ہے۔ دوستو اسرائیل کی ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ وہاں کسی کا کوئی قانون موجود نہیں، بلکہ وہاں مذہب کے حساب سے اور لوگوں کے شوق کے مطابق قانون بنتا اور بدلتا رہتا ہے۔ دوستو اسرائیل میں سائیکل چلانے کا بھی لائسنس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل دنیا کے ناممالک ملک میں سے ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار جیسے سیٹلائٹ موجود ہیں۔ دوستو اسرائیل کی آرمی دنیا کی چوتھی طاقتور آرمیوں میں مانی جاتی ہے، ایسا اسرائیل کا کہنا ہے۔ جب ان کا جہاز ہائی جیک ہو کے 1976 میں یوگنڈا پہنچا تو اسرائیل کے حکم پہ آپریشن تھنڈر وار شروع کیا گیا، اور اس آپریشن کی وجہ سے اسرائیل نے صرف 2 گھنٹے میں اپنے شہریوں کو بازیاب کروا لیا تھا، اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو پورا کا پورا اٹیوک پلاسٹک میزائل سے ریز ہے۔ اگر کوئی دشمن میزائل سے حملہ کرے گا تو یہ میزائل اپنے شہر تک پہنچنے سے پہلے ہی فضاؤں میں تباہ کر دے گا۔ دوستو اس کے علاوہ اسرائیل ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے ہے۔ میٹرولا نے سب سے پہلا فون اسرائیل میں ہی بنایا تھا، اور مشہور سائنسدان آئنسٹائن بھی یہودی تھا، اسے اسرائیل کا شہری اور صدر بننے کی بھی آفر دی گئی تھی، لیکن آئنسٹائن نے یہ کہتے ہوئے آفر ٹھکرا دی تھی کہ وہ سیاست کے لیے نہیں بنا۔ اور اتنا ہی نہیں، مشہور فیس بک کے بانی مارک زکربرگ بھی یہودی ہیں۔ دوستو آپ لوگوں نے ہٹلر کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ ہٹلر وہی ہے جس کو یہودی ناپسند تھے، اسی لیے اس نے لاکھوں کروڑوں یہودیوں کو قتل کروا دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ میں کچھ یہودی یوں زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے میں نے ان کو کیوں قتل کیا۔ دوستو اب ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو جب اسرائیل نقشے پہ آیا تھا تو ایک بنجر زمین کا ٹکڑا تھا جہاں پہ نہ کھیتی کی جا سکتی تھی نہ ہی پانی کا کوئی بندوبست تھا، لیکن بہت جلد ٹیکنالوجی کے بدولت آج اسرائیل اپنی ہی ذرات کا 95% کھیت پیدا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ سمندر کا پانی بھی صاف کر کے پیتا ہے اور دوسرے استعمال میں بھی اسی پانی کو لیتا ہے۔ دوستو اسرائیل میں صرف 40 بک اسٹور ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہر شہری کو حکومت کتابیں میسر کرتی ہے۔ دوستو اسرائیل لائبریری میں چھپنے والی ہر کتاب کی ایک کاپی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں رکھی جاتی ہے۔
जबकि इसराइल का समंदरी किनारा 273 किलोमीटर दूर है और इसके अलावा यहाँ पे 137 बीचेस बनाई गई हैं। इन 137 बीचेस में से कुछ बीच ऐसे हैं जहाँ सिर्फ नंगी लड़कियाँ घूमती हैं और यहाँ लड़कियों को कोई रोक टोक नहीं है, लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकती हैं। दोस्तों, इसराइल अपनी खुफिया एजेंसी नुसात की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, इसराइल की एजेंसी नुसात के बारे में एक बात बहुत मशहूर है। अगर आप इसकी नज़र में आ गए तो दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो, ये आपको ढूंढ ही निकालेंगे। दोस्तों, एक दफ़ा जर्मनी के ओलंपिक गेम में इसराइल के 12 खिलाड़ियों को कत्ल कर दिया था। तब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ऑपरेशन ब्लैक शुरू करने का हुक्म दे दिया था। नुसात को कहा था कि हमारे खिलाड़ियों को मारने वाला हर एक शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए। दोस्तों, अगले ही 20 साल तक नुसात ने इस हमले में मुलविस हर एक शख्स को ढूंढ के मार दिया था। दोस्तों, 1948 से ही इसराइल का ये दावा रहा है, अगर हमारे एक शहरी को भी किसी ने मारा तो हम उनके शहर में घुस के उनके 1000 शहरी मारेंगे। दोस्तों, शायद इसराइल को ये नहीं पता कि मुसलमानों के पास ईमान की कितनी बड़ी ताकत है। अल्लाह हमारा ईमान है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारी जान बसती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करेगा, लाइक करेगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा।